جو حالات جس نیز پر پہنچ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ اب ہر ایک فیصلہ جو ہے وہ روڈوں پر ہوگا اور انشاءاللہ خان کا ورکر نہ کبھی تکا ہے اور نہ کبھی تک سکتا ہے. یہ آخر اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اس کے اندر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کا رونما ہونا یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے. جو سیکیورٹی ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی، ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی کہ ویدر وی آر انوالو ان دیٹ کائنڈ آف انسیڈنٹس. تو اگر وہ انسیڈنٹ میں شامل ہیں تو ان کو مطلب اس طرح نہیں ہے یہ عوام سوال پوچھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام پوچھ رہی ہے، اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے ہیں. یہ صرف ان کے ساتھ وقوع نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے، وہ جو ہمارے اسد طور صاحب کے ساتھ ہوا ہے، صدیق جان کے ساتھ ہوا ہے، شاکر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، متی اللہ جان کے ساتھ ہوا ہے. نمبر آف لوگ جو ہیں اس میں، جو ہمارے کراچی کے دوست ہیں جمیل فاروقی صاحب، ان کے ساتھ بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا. اسی طرح گل صاحب کے ساتھ ہوا تھا، وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. مطلب اس طرح کی جو صورتحال ہے فسطیت کو مطلب پروان چڑھانے میں اسکرپٹ تو پرانا لگ رہا ہے، اور یہ اس کو اندر نئے کڑے ڈال کے نئے انداز میں اس کو لے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو روکنے کا کہا گیا تو وہ چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں، تو انتظار صاحب مل گئے تو باقی نہیں ملے، تو فوری پولیس جو اہلکار ہیں انہوں نے موبائل نکالا اور ویڈیو بنا. یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے تو اچانک برآمد. السلام علیکم، میں شاہد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو پاکستان. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجوتا صاحب کئی ہفتوں سے غائب ہوتا ہے اور کل رات کو وہ سامنے آ جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے. جی برکی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو واقعہ رہنما ہوا، میں اگین واقعہ کہوں گا کیونکہ اسی طرح ڈرامہ اسلام آباد پولیس نے ایک بار کیا ہوا ہے آلریڈی ہمارے 86 ورکروں پر. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ایک وکیل کے ساتھ اس طرح حرکت کرنا اور پھر 20-25 دن سے غائب کرنا اور پھر اچانک ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرنا اور پھر اس کو پانی جس انداز میں دینا، اور یقیناً شرم کا مقام ہے. ہمیں جب ایسے واقعات وکیل کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کلم کلا ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے جو کسی کے اشاروں پر چلتی ہے. لیکن ہم اس ظلم، جبر اور فسطائیت کا مقابلہ پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. لیکن جو واقعہ انتظار حسن پنجوتا کے ساتھ کیا گیا، ہمارا بھائی ہے، ہمارا کولیگ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے گردنوں تک پہنچ چکے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی ان کو اس کامیابی میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں یا ہم کامیاب ہو گئے ہیں، انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم زیادتی پریویس 2 سال سے کی جا رہی ہے، یقیناً ہر محاذ پہ انہوں نے فائٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھ سے بولا اس لیے نہیں جا رہا کہ 3 نومبر کو خان صاحب پر وزیر آباد میں جس بے دردی سے حملہ کیا گیا، تو یہ دوسرا 3 نومبر، تیسرا 3 نومبر کیے جا رہے ہیں. لیکن ہماری عدلیہ خاموش ہے، ہمارے وکلاء خاموش ہے، ہمارے عوام جو ہے وہ خاموش ہے. سر جھکائے ہوئے خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سر نہ جھکاؤ، اپنی آزادی کے لیے آپ لوگ اپنا حق ادا کرو اور اپنی جدوجہد کے لیے تم لوگ نکلو. جو ظلم زیادتی جبر یہ کر رہے ہیں، یقیناً اس کے خلاف ہم جب تک نکلیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے. میں اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو حالات جس نیز پر پہنچ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ اب ہر ایک فیصلہ جو ہے وہ روڈوں پر ہوگا اور انشاءاللہ خان کا ورکر نہ کبھی تکا ہے اور نہ کبھی تک سکتا ہے. انتظار حسن پنجوتا کے ساتھ میں وہ کولیگ کے طور پر، وکلاء کے طور پر، ایک بھائی کے طور پر، ایک پاکستان تحریک انصاف کا وکیل ہو کر اور پھر خان صاحب کا نمائندہ ہو کر اس کے ساتھ جو یہ ڈرامہ رچایا گیا اور جو اغواکاری کی گئی، یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اس ظلم اور جبر کی ہر محاذ پر انشاءاللہ مخالفت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کریں گے. بہت شکریہ. باقی وکیل سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے؟ انتظار پنجوتا صاحب عمران خان کے وکیل ہے، پاکستان کے ایک شہری ہے، وہ جس طرح غائب ہو جاتا ہے، کئی ہفتوں سے وہ غائب تھا اور کل جس حالات میں وہ پیش کر دیا گیا، تو اس حوالے سے کیا کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے تو میں جو بھی کہوں گا، میں پبلک ایٹ لارج سے کچھ نہیں کہوں گا. میرا جو گلہ ہے وہ ہمارے باہر کے، جو ہمارے پاکستان بار ہے، جو پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار کونسل ہے، مطلب پاکستان کی جتنی بھی بار کونسل ہے ان کے نمائندگان سے ہے کہ کب تک ہماری اسی طرح وکلاء برادری کے لوگ جو ہے نا اسی طرح غائب ہوتے رہیں گے، جبری گمشدگی ہوتی رہیں گے، ان پہ ظلم ہوتا رہیں گے اور ہم خاموش ہیں. یہ خاموشی ہمارے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو
آج ان کی باری تھی, کل ان کی باری ہے, پرسوں میری باری ہوگی. اسی طرح باری باری کر کے سب جو ہے نا اٹھائے جائیں گے, تشدد کیا جائے گا. وکیل جیسے ساری پاکستان کے لوگوں کی امید ہے کہ یہی کالا کوٹ اور یہی کالی ٹھائی والے اٹھیں گے اور جو ہے نا اس فسطائی حکومت سے ہماری جان چھڑائیں گے. لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی وکلاء تنظیمیں ہیں, نمائندہ تنظیمیں ہیں, وہ بالکل خاموش ہے اس فسطائیت پہ. یہ برابر کی شریک ہے اس میں, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جب تک پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یا وکیل برادری اس پہ کوئی ایکشن لیں گے یا کوئی احتجاج کریں گے؟ جی ہم تو خود اپنا ایکشن لے بھی رہے ہیں, اور آئی ایل ایف کی جو ہے نا ہم نے ابھی میٹنگ بھی کل بھی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, اس پہ ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے. لیکن یہ صرف پی ٹی آئی کی یا آئی ایل ایف کے وکیلوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کے وکیلوں کا مسئلہ ہے. ہمیں ہمارے ساتھ جو ہمارے بار کونسلوں کو ہم نے جو مینڈیٹ دیا ہوا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ بنیادی حقوق کی تحفظ کرے. سپریم کورٹ پاکستان کی بنیادی حقوق کی تحفظ کرے, ہائی کورٹس جو ہے نا بنیادی سارے ناکام ہو گئے. اس 2-2.5 سال میں سارے ہائی کورٹس, ہمارے بار کونسل, ہمارے بار ایسوسیشن جتنے بھی نمائندے ہیں وہ سارے اس میں فیل ہو گئے ہیں, اور جو ہے نا بار بار جو ہے نا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے. ہم اگر اسی طرح خاموش رہے تو یہ جو ہے نا یہ ایک تو انڈکلیئر مارشل لا ہے, تو مارشل لا میں ہی ایسا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس واقعے کے بعد جو ہے نا وکلاء اٹھیں گے اور ہم ایک بہت سخت